ذات پر ولایت کو بھی ناز ہے۔ غوث اعظم ایسے اللہ کے ولی ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے لیکن ولی پہلے ہیں، اسی لیے آپ کو مادر زاد ولی کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا کہ آپ نے بغداد شریف کے جامع منبر، بغداد شریف کی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کے آپ نے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ غوث اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت اس روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اللہ کے ولی موجود تھے، سارے اللہ کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو خم کر دیا تھا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کر رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، عبادت و ریاضت میں مصروف تھے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھ کر کے غوث اعظم کا اعلان سن لیا تھا۔ اس وقت نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون، نہ وائرلیس سسٹم، کوئی بھی ایسے تار نہیں تھا جس کے ذریعے سے انسانوں کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی۔ غوث اعظم نے بغداد شریف کے منبر پر بیٹھ کر کے اعلان کیا، یہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ سارے اللہ کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو خم کر دیا تھا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز نے خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھ کر کے اعلان سن لیا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے جب سنا، ارشاد فرماتے ہیں، یا غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن پہ تو کیا بلکہ میرے سر، میری آنکھ کی پتلی پر بھی ہے، اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے، یا غوث اعظم، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، شان دیکھیے پیروں کے پیر کی، مقام دیکھیے پیرانے پیر روشن ضمیر کا، مقام دیکھیے میروں کے میر کا۔ دنیا دار کی محفل میں بیٹھو تو دنیا دار سے ملاقات ہو، اگر پیروں کی پیر کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو احمد مختار سے ملاقات ہو۔ بے شک، یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت علی بن ہیتی ہے۔ حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خطاب سن رہے ہیں۔ خطاب سنتے سنتے اچانک علی بن ہیتی سونے لگے۔ علی بن ہیتی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ حاوی ہو گیا۔ علی بن ہیتی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ حاوی ہو گیا۔ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ کیا بات، ارے یار پیسہ کا ہی ایسے کہتے بیٹھ رہا دوسرا دیں کہاں کا بلاؤ کرے جوارا ہے ایسا ہے ہلو پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، آپ کی محفل میں حضرت علی بن ہیتی تشریف فرما ہے۔ علی بن ہیتی غوث اعظم کا خطاب سن رہے ہیں۔ خطاب سنتے سنتے علی بن ہیتی سونے لگے۔ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج علی بن ہیتی کی خیر نہیں، اس لیے شہنشاہ بغداد نے منبر سے اتر کر کے علی بن ہیتی جہاں پہ سو رہے تھے، شہنشاہ بغداد غوث اعظم علی بن ہیتی کے سامنے جا کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک مجمع میں کم انتشار تھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم منبر چھوڑ کے علی بن ہیتی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے،
اب مجمع میں اور بھی انتشار پیدا ہو گیا، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف ہے۔ مجمع دوسرے سے کہتا علی بن ہیتی کی خیر نہیں ہے، اس لیے شہنشاہ بغداد نے منبر چھوڑ دیا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ہیتی کے سامنے کھڑے ہیں۔ علی بن ہیتی سو رہے تھے، اچانک بیدار ہوئے، کیا دیکھتے سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں۔ علی بن ہیتی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، سارا جسم پسینے میں سرابور ہے۔ علی بن ہیتی کہتے ہیں حضور والا ابھی میں آپ کی محفل میں سو گیا، آپ کی تقریر سن رہا تھا، اچانک میں سو گیا ہے۔ میں نے خواب میں آپ کی محفل میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میں نے ابھی اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے علی بن ہیتی سنو، تم نے آج میری اس محفل میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے منبر اسی لیے چھوڑ دیا، تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے میں اس لیے کھڑا ہو گیا، آج میں نے اس محفل میں اللہ کے رسول کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان غوث اللہ۔ اعظم فرماتے میں نے آج اس محفل میں اللہ کے رسول کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ جاتے ہوئے بھی دیکھا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ شان دیکھیے غوث اعظم کی، بچپن کا زمانہ ہے اور بچپن میں آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے۔ عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں ایک عورت آئی، کیسی عورت تھی؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا، اکلوتا بیٹا ہے، وہ بیمار ہو گیا۔ جب بچہ بیمار ہوا تو ماں نے سوچا لاؤ اللہ کے ولی کی خانقاہ میں چلی جاؤ، ان سے دم کروا لیا جائے، بچے کو شفا مل جائے گی۔ ماں اپنے لخت جگر کو لے کر کے چلی، راستے میں بچے نے دم توڑ دیا۔ اللہ اللہ۔ جب بچے کا انتقال ہوا تو ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، جس کا اکلوتا بیٹا ہو، ایک ہی گھر کا چشم و چراغ ہو، وہ بھی ماں کی گود میں اپنی دم توڑ دے، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے رب کی بارگاہ میں رو کر کے آج کی پروردگار اے مالک و مولا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بڑھاپے کا سہارا اسی بچے کو بننا تھا، یا اللہ اب میں کیا کروں گی، میری زندگی کی کمائی لٹ گئی، اے مولا اب میں کیا کروں گی؟ روتی ہوئی غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد کہتی حضور اپنے لخت جگر کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہی تھی، لیکن راستے میں بچے نے دم توڑ دیا، میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بڑھاپے کا سہارا اسی بچے کو بننا تھا، اب میں کیا کروں گی؟ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی تھی تاکہ دم کروا لے، بچے کو شفا مل جائے، لیکن راستے میں بچے نے دم توڑ دیا۔ غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ارشاد فرماتے عورت جا تو گھر پہ چلی جا، تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں۔ جی کیا فرمایا؟ تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اتنا کہا، عورت چیختی ہوئی خانقاہ سے باہر نکلی، چیختی ہوئی خانقاہ سے نکلی۔ نکلنے کے بعد غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، خانقاہ کے باہر کھڑے ہیں، دیکھا کہ عورت روتی ہوئی آئی ہے۔ غوث اعظم قریب گئے، جانے کے بعد کہتے بہن رو کیوں رہی ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، میرے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے، یہاں جو روتا ہوا آتا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے، کیوں روتی جا رہی ہے؟ عورت نے کہا بیٹا میری گود میں جو بچہ دیکھ رہے ہو، اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے، میں کیا کروں گی؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بچے کو لے کر کے آ رہی تھی دم کروانے کے لیے، راستے میں بچے نے دم توڑ دیا، اللہ کے ولی نے کہہ دیا کہ میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم سے اتنا کہنا تھا، غوث اعظم کو اس عورت پہ ترس آ جاتا ہے، پیروں کے پیر ارشاد فرماتے ہیں بہن دیکھ لے تجھ سے غلط فہمی ہو رہی ہے، تیرا بیٹا مرا نہیں ہے، دیکھ زندہ ہو چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جب عورت نے گود میں جھانک کے دیکھا جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو چکا ہے۔ زندہ ہو گیا۔ اب جب بچہ زندہ ہوا،
माँ ने देखा खुशी के आंसू आंखों में, दौड़ती हुई अब्दुल्ला सोमई के पास गई। जाने के बाद कहती, हुजूर आपने कहा था मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, लेकिन रास्ते में आपकी खानका के बाहर एक बच्चा खड़ा है, नाम उसका अब्दुल कादिर है, जमाना गौसे आजम के नाम से जानेगा। उस बच्चे को मुझ पे तरस आ गया, उस बच्चे ने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। जब नाना के सामने नवासे की बात कही जाए, नाना के सामने नवासे की बात कही जाए, नाना ने कहा अच्छा, गौसे आजम के नाना खानका से बाहर आए। आने के बाद कहते, बेटा अब्दुल कादिर तूने इसके बच्चे को जिंदा किया था? हाँ नाना। क्यों? कहा मुझे तरस आ गया। जब इतना कहा तो गौसे आजम के नाना को गुस्सा आता है। नाना ने अपने हाथ में डंडा लिया, गौसे आजम को दौड़ाना शुरू कर देते हैं। नाना दौड़ा रहा, नवासा दौड़ रहा है, गौसे आजम दौड़ते चले जा रहे हैं, आपके नाना दौड़ाते चले जा रहे हैं, आपके नाना डंडा फेंक के मारते हैं। ये कहते हुए जा रहे हैं, बेटा अब्दुल कादिर तूने तब्दील इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया है, तूने तब्दील इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया है। डंडा फेंक के मारते हैं, फिर दौड़ाते हैं, गौसे आजम दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अचानक कब्रिस्तान के करीब पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद गौसे आजम कहते हैं, कब्रिस्तान के लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे नाना जलाल में है, मुझे मारना चाहते हैं।